السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں حضرات خیریت سے ہوں گے۔ میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیوں، اکثر دیکھا گیا ہے کہ قربانی جو کرتے ہیں اس میں خیال نہیں رکھتے۔ دوستو، قربانی کیجئے لیکن آداب کے ساتھ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مسلمانوں میں عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرنے کا جذبہ پایا جاتا ہے، اگرچہ ادھر کچھ عرصے سے اس سے روکنے کی کوشش کی جانے لگی ہے اور قربانی کے بجائے رفاہی کاموں کی انجام دہی کی فضیلت بیان کی جاتی ہے، لیکن عام مسلمانوں پر اس کا کچھ اثر نہیں ہوا ہے اور وہ پہلے کی طرح پورے جوش اور جذبے کے ساتھ قربانی کا عمل انجام دیتے ہیں۔ لیکن یہ دیکھ کر تشویش ہوتی ہے کہ قربانی ایک سماجی رسم کی حیثیت اختیار کرتی جا رہی ہے اور قربانی کرنے والوں کی توجہ اس کی روح کی طرف کم سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ اس لیے ضروری محسوس ہوتا ہے کہ قربانی کے سلسلے میں چند قابل توجہ امور کا تذکرہ کر دیا جائے۔ میرے عزیزوں، دھیان رکھیے گا، پہلی جو وجہ ہے، قربانی ایک خالص عبادت ہے اور عبادت کے لیے ضروری ہے کہ اسے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے انجام دیا جائے اور دکھاوا سے حتی الامکان پرہیز کیا جائے۔ لیکن سوشل میڈیا نے دیگر اعمال کے ساتھ قربانی کا دکھاوا کرنے کا بھی پورا سامان فراہم کر دیا ہے۔ کیا ہم نماز ادا کرتے ہیں تو اس کا فوٹو سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہیں؟ کیا ہم تہجد پڑھتے ہیں تو اس کی خبر دوسروں کو دیتے ہیں؟ کیا ہم کسی کو صدقہ، خیرات یا زکوٰۃ دیتے ہیں تو اس کا اعلان عام کرتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ لیکن قربانی کی تشہیر ایک وبا کی صورت اختیار کر گئی ہے۔ قربانی کا جانور خریدتے ہی اس کا فوٹو سوشل میڈیا کی زینت بنانا ضروری سمجھا جاتا ہے۔ پھر کچھ وقفے سے ہر زاویہ سے ذبح کرتے وقت بھی فوٹو کھینچا جاتا ہے۔ ہر زاویہ سے اس کا فوٹو کھینچا جاتا ہے، حتیٰ کہ ذبح کرتے وقت بھی فوٹو کھینچا جاتا ہے اور اسے فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر ذرائع سے احباب کو بھیجا جاتا ہے۔ نمبر 2، احادیث میں اگرچہ جانور کو ذبح کرنے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن ساتھ ہی اس کے آداب بھی بیان کیے گئے ہیں۔ اس سے اسلامی شریعت کی حساسیت کا اظہار ہوتا ہے۔ مثلا جانور کو اس طرح کھینچ کر نہ لیا جائے کہ وہ اذیت محسوس کرے، چنانچہ جانور کا کان پکڑ کر کھینچنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ کہا گیا ہے کہ ذبح کرنے سے پہلے چھری خوب تیز کر لی جائے تاکہ ذبح کرتے وقت جانور کم سے کم اذیت محسوس کرے۔ چھری کو جانور کے سامنے تیز نہ کیا جائے، ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح بھی نہ کیا جائے۔ جانور کے ٹھنڈا ہونے سے قبل اس کی کھال اتارنا نہ شروع کیا جائے۔ لیکن عموماً جس مقامات پر اجتماعی قربانیاں کی جاتی ہیں، کسی احاطے میں ایک کے بعد دوسرے جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، وہاں ان آداب کی رعایت نہیں کی جاتی، کوئی اوٹ نہیں رکھی جاتی ہے اور ایک جانور کو دوسرے جانوروں کے سامنے ذبح کیا جاتا ہے۔ جلدی کی وجہ سے جانور کو ذبح کرتے ہی اس کی کھال اتاری جانے لگتی ہے۔ ضروری ہے کہ ایسی تدابیر اختیار کی جائے جن سے ذبح کے اسلامی آداب پر پورے طور پر عمل ہو سکے۔ دوستو، نمبر 3، قربانی کا گوشت خود کھانے کی اجازت دی گئی ہے اور قربانی کا گوشت خود کھانے کی اجازت دی گئی ہے اور کچھ گوشت تقسیم کرنے کی بھی ترغیب دی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے تھے تو اس کا تھوڑا سا حصہ رکھ کر باقی تقسیم کروا دیا کرتے تھے۔ بعض صحابہ سے مروی ہے کہ وہ 3 حصے کرتے تھے، ایک حصہ اپنے لیے، دوسرا حصہ احباب اور جان پہچان کے لوگوں کے لیے اور تیسرا حصہ فقراء کے لیے۔ آج کل لوگ قربانی میں چھوٹا جانور بھی کرتے ہیں اور بڑا جانور بھی۔ بعض لوگ یہ
تم یہ کرتے ہیں کہ چھوٹے جانور کا پورا گوشت اپنے کھانے کے لیے فریزر میں اسٹور کر لیتے ہیں اور بڑے جانور کا گوشت فقراء میں تقسیم کراتے ہیں۔ یہ رویہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ فقراء کو بھی اس کی خبر ہو گئی ہے، چنانچہ کسی کو دیا جائے تو وہ لینے سے پہلے دریافت کرتا ہے کہ یہ چھوٹے کا گوشت ہے یا بڑے کا۔ اگر بڑے کا بتایا جائے تو بسا اوقات اسے لینے سے انکار کر دیتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ عید الاضحیٰ چھوٹے کا گوشت کھانے کا موسم ہے۔ یہ رویہ پسندیدہ نہیں ہے۔ جو ہم کھائیں اسی میں غریبوں کا بھی حصہ لگائیں۔ نمبر 4، عید الاضحیٰ کے موقع پر مسلم بستیاں گندیوں کا بدترین نمونہ پیش کرتی ہیں۔ عید گزرنے کے کئی دن بعد تک جگہ جگہ جانوروں کی اوج، کھال، ہڈیوں، فضلات اور زائد چیزوں کے ڈھیر لگے رہتے ہیں۔ بدبو کی وجہ سے سڑکوں اور عام راستوں سے لوگوں کا گزرنا دوبھر ہو جاتا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ یہ عمل اس امت کا ہوتا ہے جس کے پیغمبر نے نظافت کی تاکید کی ہے اور طہارت کو نصف ایمان قرار دیا ہے۔ ایسی مخلوط بستیاں جہاں دیگر مذاہب کے لوگ بھی رہتے ہیں، وہاں تو مسلمانوں کو اور بھی احتیاط کرنی چاہیے اور اپنے کسی عمل سے پڑوسیوں کی ایذا رسانی سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، گھروں کے اطراف کو صاف ستھرا رکھ اور یہودی کی طرح نہ ہو جاؤ۔ عہد نبوی میں یہود صفائی ستھرائی کا خیال نہ رکھنے کے معاملے میں مشہور تھے۔ اب زمانہ آ گیا ہے کہ اس معاملے میں مسلمانوں کو شہرت حاصل ہو گئی ہے، چنانچہ دیگر مذاہب کے لوگ آپس میں کہتے ہیں کہ صفائی ستھرائی کا خیال رکھو اور مسلمانوں کی طرح نہ ہو جاؤ۔ کیا ہم قربانی کے موقع پر صفائی ستھرائی کا نمونہ نہیں پیش کر سکتے؟ عموماً سستی اور کاہلی کی وجہ سے لاپرواہی برتی جاتی ہے اور جانوروں کے فضلات ادھر ادھر پھینک دیے جاتے ہیں۔ تھوڑی توجہ دی جائے تو گھروں اور ان کے اطراف کو صاف ستھرا رکھا جا سکتا ہے۔ قربانی رسم نہیں بلکہ عبادت ہے۔ اسے عبادت سمجھ کر اس کی شرائط اور آداب ملحوظ رکھتے ہوئے انجام دیا جائے تو اس کا اجر و ثواب ملے گا اور اللہ کے بندوں تک یہ اعلیٰ اور مثبت پیغام بھی جائے گا۔ لیکن اگر اس کی ادائیگی محض ایک رسم کے